شہادتین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کے بعد سب سے بڑی عبادت اور سب سے افضل عمل وہ نماز کا ہے۔ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، اگر کوئی بندہ پہلے ہی پیپر میں قیامت کے دن پکڑا گیا تو کیا ہوگا، اور اگر کوئی پہلے ہی پیپر میں کامیاب ہو گیا تو وہ اگلا بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر من ترک الصلاۃ متعمداً، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے جو 4 امام کہے جاتے ہیں، 3 امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں کا فتویٰ ہے کہ بے نماز کافر ہو جاتا۔ صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ بے نماز کو جیل میں ڈال دو، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا پکی اور سچی، اس وقت تک اسے جیل سے رہا نہ کیا جائے، وہ جیل میں ہی پڑا رہے، توبہ نہیں کرتا تو جیل میں ہی مر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز، جو نماز پڑھتا ہے یوں سمجھیں کہ وہ مسلمان ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر کو اختیار۔ اسی پر بات کرتے ہوئے میں نے گزشتہ جمعہ فجر کی نماز کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز منافق پر بھاری ہوتی ہے، جس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ جو بندہ فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے وہ منافق ہو جائے۔ اور یاد ہوگا آپ کو، میں نے گزشتہ جمعہ اسی پر بات عرض کی تھی کہ منافق کافر سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ کافر کھلا دشمن ہے، منافق اندر سے کچھ ہوتا ہے باہر سے کچھ ہوتا ہے۔ یہ ایسا منافق اور ایسا دشمن ہے کہ جس کے نہ اسلام کا پتہ ہے اور جس کے نہ کفر کا پتہ ہے۔ قرآن پاک میں کافر کی اتنی برائی شاید بیان نہیں کی گئی جتنی منافق کی بیان کی گئی۔ بظاہراً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافر بڑا ہوتا ہے، منافق چھوٹا ہوتا ہے، لیکن نہیں، منافق کافر سے بھی بڑا ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے، ڈر ہے، خطرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام منافقوں میں نہ لکھے۔